ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. حضرین محترم، کل میں اس آیت کے تحت میں یہ بات بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فرقان میں اپنے مقبول بندے کے 12 صفتوں کو بیان فرمایا ہے، اور میں بتا رہا تھا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے یعنی اللہ کے بندے، اور ایک ہے رحمان کے خاص بندے، بندوں میں سے خاص بندے، اللہ کے مقبول بندے. تو ان میں سے کل سب سے پہلی بات میں بتا رہا تھا یمشون علی الارض، زمین پر چلتے وقت تکبر والا چلن نہ ہو، تواضع اور عاجزی والا چلن. تو تکبر اور تواضع کی اہمیت پر، تکبر کی مذمت اور تواضع کی اہمیت پر کل حدیث اور واقعات ہوئی، الحمدللہ کل سنے تھے. کل 12 صفتیں ہیں بندوں کے، ان میں سے آج دوسری صفت کل میں بتا دیا تھا. اللہ کے مقبول بندے کی دوسری صفت یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ دوسری صفت یہ، جب اللہ کے ان خاص بندوں سے جہالت پر اترنے والے لوگ مخاطب ہوں تو یوں جواب دے کر نکل جاتے ہیں کہ سلامت رہو. یعنی ہمارا آمنا سامنا کسی ایسے لوگوں سے ہو جو سامنے والا سراسر ظلم کرنے والا ہو، اور جو مظلوم ہے ظالم کے ساتھ میں کوئی ایسے الفاظ کہتے کہ تجھے اللہ سلامت رکھے، یا ظالم کے اوپر دعا دے کر نکل جائے، اس کے ظلم کو برداشت کر لے، برداشت کرنے کی صفت پیدا ہو جانا، اخلاق سے پیش آنا، یہ مقبول بندے کی دوسری صفت ہے قرآن مجید کا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کو جمع کریں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اہل فضل کہاں ہے، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں. تو فرمایا جائے گا آج ان کو عزت کے ساتھ مقام ملے گا. ایک مختصر سی جماعت کھڑی ہو کر جنت کی طرف تیز رفتاری سے چلے گی، تو فرشتے سے پوچھیں گے تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ وہ لوگ کہیں گے 3 قسم کی آزمائشوں میں ہم نے صبر کیا ہے، اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا ایک بہترین مقام عطا کیا. ایک حدیث میں فرمایا گیا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے بعض ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے لگیں گے. تو فرشتے ان کو روک لیں گے، کہیں گے تم کہاں جاتے ہیں؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں، حساب و کتاب، ہمارا حساب و کتاب ہو چکا ہے، ہمیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اعلان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا ہے. وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اب صبر میں بھی ایک ایسا صبر ہے، ایک پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ تو عام ہے ہمارے ذہنوں میں، کسی پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر صبر کرنا. اور ایک صبر ہے صبر عن الاطاعت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے پر صبر کرنا. اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، عبادت میں مشغول ہونا ہے،
دل یہ نہیں چاہتا ہے کہ بعد میں کریں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، تو اس وقت میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا کہ میں اب نماز پڑھ کر ہی رہوں گا، یعنی اللہ کی اطاعت کروں گا، بغیر اطاعت کے نہیں، اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کے احکامات پر صبر کرنا۔ یہ ایک صبر ہے، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اب گناہ کا ایک موقع آ گیا جب انسان گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، دباتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اگر میں گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سے سخت سزا دے گا اور مجھے جہنم رسید ہو جائے گی۔ تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی جو کوشش کرتا ہے، صبر عن المعصیہ۔ تو صبر کے 3 چیزیں اب ہمارے ذہنوں میں، اب کہیں پریشانی اور مصیبت آ جائے، ہم لوگوں کی ایک آیت مشہور ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صرف مصیبت اور پریشانی پر نہیں، اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا، پریشانی اور مصیبت سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ فرما گیا 3 قسم کے لوگ آزمائشوں میں ہیں جن کو اللہ نے ہمیں صبر عطا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم اس پر صبر کرتے تھے۔ نمبر 1 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ دوسری چیز فرمایا کہ جب ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تو ہم عفو و درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ طائف میں جب اللہ کے نبی گئے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے برا بلا کہا، پتھروں سے مارے تھے، خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، لوگوں نے برا سلوک کیا، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر کر ان پر کوئی اٹیک، ان کو کوئی بد دعا اللہ کے نبی نے نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی خوش مزاجی، معاف کرنے کی ایک صفت اللہ کے نبی کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے لیے، ایک عورت نے، ایک یہودیہ عورت نے اللہ کے نبی کو کھانا پیش کیا تھا جس میں زہر کی ملاوٹ تھی۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو کھانے کے ارادہ کے ایک لقمہ ڈالے تو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو بلا کر بھیجا۔ اس عورت نے زہر کے الزام کو قبول کیا کہ میں ہی زہر لگائی۔ اگر اللہ کے نبی اگر چاہتے، صحابہ کو حکم کرتے کہ تم اسے پکڑ لو اور ان کو سزا دو، ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا دیا سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی صفت ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا۔ جب ہم سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو انہیں معاف کرنے کی صفت اللہ کے نبی کی۔ اور اسی طرح وہ عورت جس پر اللہ کے نبی کے ذات پر جس نے کچرا لا کر، گندگیاں لا کر پھینکا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس عورت کو بھی کیا کیا؟ وہ معاف کیا۔ اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو دے کر اس عورت نے اسی وقت میں کلمہ بھی پڑھ لیا جی۔ اور وہ واقعہ جو مسجد نبوی میں ایک نوجوان نے مسجد کی دیوار پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اللہ کے نبی، صحابہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ منع کرنا نہیں، اس کو اپنی ضروریات پورے کرنے دو۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور سمجھایا، واقعہ لمبا ہے، میں بتا چکا ہوں۔ اپنے شہر میں جا کر کہنے لگا کہ میں آج ایک خوبصورت، خوش مزاج، با اخلاق، با کردار ایک آدمی کو دیکھا ہے، میں نے کبھی ایسی خوبصورت چہرے کبھی نہیں دیکھا، جس نے مجھے پیشاب کرنے پر مسجد میں نہ ڈانٹا، نہ گالی دیا، نہ کچھ زبردستی ہوئی، بلکہ الٹا اس نے مجھے تحفے دے کر بھیجا۔ اس کے الفاظ کو سن کر اس شہر کے 100 سے زائد افراد نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی کی، معاف کرنے کی صفت جی۔ آج بھی ہم سے، ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیتا ہے، اس وقت میں ہمارے
اخلاق جو ہے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے کیا اخلاق ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی طریقہ بتلایا ہے اس میں اخلاق کا۔ تیسری صفت ہے، فرمایا جب ہمارے ساتھ کوئی جہالت پر اتر کر جاہلانہ بات کی جاتی تھی تو ہم حلم و بردباری سے کام لیتے، برداشت کرتے تھے ہم اس باتوں کو، اور ان کے جاہلانہ گفتگو کا جواب نہیں دیتے تو ملائکہ ان سے کہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا ایسا ہی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو تین صفتیں ہمارے اندر تھی جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کیا ہے۔ پہلی صفت فرمایا اگر ظلم کیا جائے تو ظلم پر صبر کر لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اوپر بے چاہے الزام لگایا گیا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس وقت پر صبر کرنا، یہاں صبر نہیں، یہاں اپنے آپ کو دکھانا ہے، یہاں اپنے اندر کی جو عفت اور پاک دامانی جو ہم پر الزام لگایا گیا ہے یہاں کھل کر سامنے آنا ہے۔ بے جا ظلم جو ہوتا ہے اپنی ذات پر نہیں، جو بے جا ظلم ہوتا ہے وہاں پر صبر ہے۔ ہمارے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہاں پر صبر نہیں کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہمیشہ صبر کریں، ہمارے پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دیا، زنا کا لگا دیا، چھوڑو صبر کر لیں بیٹھ جائیں، یہاں نہیں۔ صبر ظلم کا ایک حد ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری قسم جب ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تو ہم معافی درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرمایا گا جب ہمارے ساتھ جہالت پر کوئی اتر کر آتا ہے، جاہلانہ گفتگو ہم سے کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ ایمان والے مومن بندوں کی دوسری صفت ہے، صبر کرنا، ظلم پر اور کسی کے غلطیوں پر برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنا، جہالت اور جہلا اور جاہلانہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بھی ان سے زبان درازی نہیں کرنا۔ یہ تیسری تین چیزیں ایسے ہیں تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ایک شخص کے خاندان اور اعزاء کا واقعہ یہ ہے ایک خاندان کے ایک فرد نے آ کر اللہ کے نبی سے پریشانی ظاہر کی کہ میرے خاندان کے لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو فرمایا میں ان سے تنگ آ چکا ہوں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ملنے جلنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ رشتے کاٹنے دوری کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ جب وہ میرے ساتھ جہالت میں اتر کر جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ برداشت کام لیتا ہوں۔ جب اس شخص نے اس طریقے سے اپنے خاندان کے طرف پر پریشانی فرمائی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بات صحیح ہے جب تک تم اپنی بات پر قائم رہو گے تمہارے خاندان کے لوگوں کو دو قسم کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نمبر ایک فرمایا تم صبر و ضبط سے کام لے کر ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتے ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے تمہارے صبر کرنے میں دنیا میں ان کا منہ بند کر دیا ہے، آخرت میں ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی جائے گی، اسی کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، آپ صرف صبر کریں، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو بلند کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا جب تک تم اپنے برداشت پر قائم رہو گے اس وقت تک اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مدد کرنے والا فرشتہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جب تم پر ظلم کیا جاتا ہے، تمہارے پر بدسلوکی کیا جاتا ہے، جب تم اس وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب تک تم صبر پر قائم رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ مسلسل مدد کرنے والا ایک فرشتہ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس بات فرماتے ہیں جو کبھی نہ کبھی تم کو خاندان کے لوگوں پر غالب کر دے گا، نتیجہ یہ ہوگا اللہ کی طرف سے تمہیں عزت کی بلندی حاصل ہوگی اور وہ لوگ رسوائی سے دوچار ہو جائیں گے، اس لیے کہ تمہارے اندر عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے کی خاص صفت ہے۔
دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی، صبر سے کام لے لو، تمہارا یہ صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند مقام عطا کرنے والا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، تم صبر سے کام لے لو ہر چیز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس صبر کی وجہ سے تمہارے ساتھ مسلسل مدد کرنے والا فرشتہ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدسلوکی کرنے والوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ تم لوگوں کو ستایا نہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی کو بھی ستایا گیا ہے، اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا پریشانی آئی ہوگی، ہم لوگ کیا پریشانی اٹھائیں گے، اس سے زیادہ پریشانی تو میرے نبی نے اٹھائی ہے، اس سے زیادہ برائیاں میرے نبی نے سنی ہے، اس سے زیادہ گالی میرے نبی نے سنی ہے، اس سے زیادہ پتھریں تو میرے نبی نے کھائی ہے۔ کیا چاہیے؟ اپنے خاندان والے خود اللہ کے نبی پر شان کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے خود کے چچا ہی نے کہا کہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، تو کتنی تکلیف تھی، اللہ کے نبی نے وہاں برداشت سے کام لیا۔ آج ہمارے اندر میں برداشت کی صفت نہیں، برداشت کی صفت بالکل نہیں، تھوڑی سی بدسلوکی پر کوئی آ گیا تو ہم اپنے برداشت کو قابو میں نہیں لاتے، فوراً ہم بھی اپنی زبان سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینے سے اپنے زبان کو پاک و صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو آدمی کیسے گالی دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں دیتا، اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو کہا اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، نعوذ باللہ جو بھی گالی دینا ماں کی گالی دیا، تو سامنے والے نے پھر دوبارہ لوٹ کر اس کو بھی اپنی ماں اور بہن کی گالی دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی ماں کی گالی دینے میں تو اس میں شامل ہے، تو اپنے ماں باپ کی گالی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی آدمی گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتے اس سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے قریب نہیں ہوتے۔ بدسلوکی کرنے والا، بدزبانی کرنے والا، بدگویائی کرنے والے کے لیے خطرناک ہے۔ لہٰذا برداشت کرنے کی صفت ہمارے اندر نہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ کچھ کہتے ہیں، ماں باپ تو ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، نعوذ باللہ، ماں باپ ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے ہیں، مگر ماں باپ کی باتوں کو، ان کی باتیں تو کڑوی ہوتی ہیں، دوا اگرچہ کڑوی ہوتی ہے مگر بعد میں چل کر اس کے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی نصیحتیں فی الوقت اس جوانی میں کڑوی معلوم ہوتی ہے، مگر انسان کے اندر، بچے کے اندر وہ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، تو فوراً ماں پر الٹا جواب دینے پر اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ برداشت کرنے کی قوت اس کے اندر سکت نہیں ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدتمیزی کی بات ہوتی ہے۔ اور بھی دیکھیں فرماتے ہیں جب آدمی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے نبی کے اخلاق خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ جیسے کہ ہم نے نعت میں سنا کہ آیت پڑھتا ہوں تو محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، تو پورے اخلاق، پورے کردار، پورے صفات قرآن مجید میں۔ حضرت اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ جیسے ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دیا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا ہے بلکہ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اس لیے پر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ تمہارا بہترین اخلاق کیا ہے، حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک سے، درگزر کرنا، نیکی کا حکم کرنا، جاہلوں سے منہ پھیر لینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ جاہلوں کے ساتھ تم بھی جاہلانہ رویہ کرو گے، حسن اخلاق نہیں ہوگا۔ جاہل گالی دے گا تم بھی گالی دے گے، جاہل بدسلوکی کرے گا تم بھی بدسلوکی کرو گے، یہ ہمارا اخلاق نہیں، میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے۔ درگزر کر دینا، معاف کرنے کی صفت پیدا کرنا، جیسے کہ میرے نبی کے اندر معاف کرنے کی صفت تھی۔ فرماتے ہیں تحمل مزاج، غصے پر برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنا۔ کتابوں میں اس کی کئی ساری مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سمجھانا ہو کہ آج کا شادی شدہ یا نیا جوڑا، دونوں کے اندر تحمل مزاجی اور برداشت مزاجی ان کے اندر نہیں ہوتی،
یا تو شوہر بیوی پر زبردستی یا بیوی شوہر پر، اگر کچھ کہیں تو اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں، اگر وہ کچھ کہیں تو اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں، دونوں کے اندر تحمل مزاجی نہیں، صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ دونوں کا رشتہ جو بھی ہوتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے کے درمیان طلاق اور کھلے کے مسئلے آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کھلے کے کسی آفس میں جا کر دیکھیں، طلاق کی جگہ جا کر دیکھیں، مہینوں بھر کے صفوں کے کیس ابھی پینڈنگ ویسے پڑے، نہ خلا کا فیصلہ ہوا اور نہ ہی طلاق کا فیصلہ ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں، دونوں کے اندر گرم مزاجی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ واقعہ دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہن رملہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خاوند ایک مرتبہ غصہ ہو گیا تھا اور خاوند بولتا جا رہا تھا، بولتے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رملہ جو صحابیہ ہے وہ خاموش ہو گئی، شوہر کے اس الفاظ پر ایک لفظ کچھ نہیں بولی تھی۔ اگر یہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیوی مل گئی اور شوہر ہم ڈانٹتا رہے، اس کے جواب میں بیوی کھڑی ہو گئی اور بدتمیزی سے پیش آئی، تو دونوں کے درمیان چھوٹی سی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ رشتے میں درار پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مثال دے کر فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گئی، بالکل وہ بولتے جا رہے تھے، وہ غصے میں تھے اور میرے اندر صبر کا مادہ تھا، میں کنٹرول کر رہی تھی اپنے آپ کو، میں بالکل کنٹرول میں تھی۔ جب وہ بولنا بند ہو گئے تھے، وہ خاموش ہو گئے، تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ جو ہی میں نے ان کو دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں کہنے لگی میں جانتی تھی کہ آپ کو غصے کو ٹھنڈا کرنے مسکراہٹ کافی ہے۔ اگر یہ صفت ہوتی ماں دونوں کے درمیان میں نہ کوئی رشتہ آج طلاق کا ہوتا، نہ کوئی رشتے میں خلا ہوتا، نہ دونوں کے درمیان میں دوریاں پیدا ہوتی۔ آج میاں بیوی کے اندر نہ تحمل مزاجی نہیں، برداشت کرنے کی قوت نہیں، غصے پر چڑھاتے ہیں، فوراً غصے پر آتے ہیں۔ 1 مہینہ نہیں ہوتا ہے، شکایت پر شکایتیں، مسجد پر لیٹر آ جاتی ہیں، چلے جاتے ہیں فیصلہ کرنے والے، یا خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، یا مسجد کو آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں حضرت میں غصے میں طلاق دے دیا، فلاں میں طلاق دے دیا، کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے تو بولو۔ اب مسئلے میں بھی ہلکا پن چاہتے ہیں، تخفیف چاہتے ہیں، طلاق دے دے رہے کہتے ہیں بیچ میں شریعت بھی کہتی ہے چھوٹا موٹا مسئلہ ہے حضرت دیکھو بولو، مسئلہ بول ڈالے تو بھی کہتے ہیں بیچ میں الٹرنیٹ کہتے بھی ہے کہ وہ گاڑی کے اسٹپ نہیں رہتے نا، یہ نہیں تو وہ بدلا لیں گے، ویسے کہتی ہے طلاق میں مسئلے پوچھتے ہیں الٹے سے۔ ارے اتنا برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، غصہ کو کنٹرول کرنے کی صفت تیرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیوی سے زندگی گزاری ہے، تو یہ بیوی کو برداشت کرنے کی قوت ہے، تو میرے نبی نے کہا کہ اتنے بیویوں کے ساتھ رکھ کر اللہ کے نبی کے پوری بیویوں نے برداشت کرنے کی قوت، تحمل مزاجی کو میرے نبی نے سکھاتے گئے تھے۔ خوش مزاجی اور خوش فہمی میں نہیں ہے، ہر آدمی یہ ساتھ چاہتا ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں مرد ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے قدموں کے نیچے میرے حقوق پر میری بیوی چلے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں دبا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ میں دبا کر رکھنا چاہوں گا اپنی بیوی کو، اپنے قبضے میں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیں گے، یہ کنٹرول تمہارے حد سے باہر ہو جائے گا۔ کنٹرول نہیں، مردانگی اسے نہیں کہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا یہ نہیں، اس کی ضروریتیں پوری کر دو، محبت سے پیش آ جاؤ، بس تمہارے خدمت کی وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ میرے نبی کا فرمان تھا۔ آج مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باہر گلی میں ایک تیر بازی کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اللہ کے نبی جھانک کر دیکھنے لگے تو پیچھے سے حضرت عائشہ بھی آئی، اپنا کندھا اللہ کے نبی کے اپنے گردن کو ٹوپی کو اللہ کے نبی کے کندھے پر رکھ کر جھانک کر دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے، وہی کھڑے رہے اللہ کے نبی بھی، جب تک عائشہ دیکھنا چاہتی تھی اللہ کے نبی بھی کھڑے رہے، جب عائشہ جانا چاہیے تو اللہ کے نبی بھی چلے گئے۔ اب کون بھی دیکھنے کھڑے، جا کے اندر شرم و حیا نہیں، بدتمیز ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، تو ماں باپ یہ سکھائے گا، پرانی پوری ہسٹری نکل کر آ جاتی ہے اور اس کو ذلیل خوار، یہاں تک کہ بیوی کے دل کو توڑنے میں، ستانے میں ان کا بڑا ہاتھ۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں شادی ہو گیا ہوں اور میں نے اس کو مہر دے دیا ہے اور وہ میری غلام بن گئی ہے، جیسے چاہے میں اس کو نچا سکتا ہوں، سب کے سامنے، پوری مجلس میں، خاندانوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آنا، یہ اخلاق نہیں۔
برداشت کرنے کی صفت پیدا کرو، کنٹرول کرنے کی صفت پیدا کرو۔ جب تک یہ برداشت کرنے کی صفت پیدا نہیں ہوگی، بدتمیزی سے پیش آتے رہیں گے، یہ رشتے میں محبت قائم نہیں رہے گی۔ رشتے میں محبت قائم چاہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، تو محبت و الفت کے ساتھ پیش آیا کریں۔ یہ زندگی نہ قیامت تک، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت ڈال دے گا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نام سے نہیں پکارتے تھے، حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حمیرہ یعنی پیاری۔ بزرگوں نے نہیں، بڑوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو نام سے نہ پکارا کرے۔ اصل وجہ کیا ہے نہیں معلوم ہے، شاید وجہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو دوسرے نام سے پکارے کہ محبت برقرار رہے، محبت برقرار رہے دونوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، کیا طریقہ میرے نبی نے دونوں کی۔ ابھی کھلی وضاحت سے بول سکتا ہوں کیونکہ مجلس میں دوسرے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو کھلی وضاحت سے بول سکتا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلق سے کتنا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ خوش مزاجی پیدا کرو اس کے سامنے۔ جب بھی گھر کے اندر آتے ہیں، چہرے کو اٹھاتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے، غصے سے چہرے نکال کر ایسے چہرے سے کبھی گھر کے اندر جایا نہ کرے، یہ برقرار نہیں رہتی ہے۔ اپنے یہ مت سمجھے کہ وہ تمہاری غلام ہے، وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کے یہاں چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو غلام بن کر زندگی گزار سکے، بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے ماں باپ کس کے سر پر لا کر باندھ کر رکھ دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے زندگی سکون سے کٹنی چاہیے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ غلط غلط چیزیں دیکھ کر اپنے ذہنوں کو خراب مت کرو، غلط صحبتوں میں جا کر یہ مت تعلیم حاصل کرو کہ بیوی کو غلام بنا کر رکھنا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں نوجوانوں، خدا کے واسطے کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے نہ محبت کا سلسلہ قائم مت کرو۔ یہ کوئی تعبیر قائم رہنے والی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے تمہیں یہ مزاج اچھا لگے گا، شیطان تمہیں بتائے گا کہ دونوں کے درمیان میں محبت اچھی رہے گی۔ شادی کے بعد وہ شادی سے پہلے والی کی زندگی میں جو محبت ہے وہ احسان جتا 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 کر دونوں کے درمیان برداشت کرنے کی قوت، صبر و ضبط کرنے کی قوت ختم کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں لو بیفور دی میرج نہیں ہونا ہے، لو آفٹر دی میرج ہے، کیونکہ اس میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ تعدیل اس محبت کو قائم رکھتا ہے۔ شادی سے پہلے محبت ہو گئی، شادی کے بعد شادی سے پہلے وہاں بلا لے جاتے تھے، شادی سے پہلے یہاں بلا لے جاتے تھے، شادی سے پہلے یہ تحفہ دیتے تھے، میرے اینیورسری میں جی ابھی 14 فروری آ گئے تو وہاں جاتے تھے، یہاں جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، پوری شادی سے پہلے کی پوری کارنامے شادی کے بعد بتا دیے۔ اب دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے، شادی سے پہلے اچھا بات کرتے تھے، اب نہیں بات کرتے۔ لہٰذا یہ سلسلہ ہرگز قائم نہ کرے، یہ میرے نبی کی طریقہ نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات کا طریقہ نہیں، یہ صحابیات کا طریقہ نہیں۔ لہٰذا نوجوانوں کا بھی اس چیز میں مت پھنسنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے کم از کم ایک کلاس لیں کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں کیسے رہنا ہے، اس دیوالی زندگی کیسے قائم کی جاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ شادی کے بعد میں دونوں کے اندر صبر ضبط کرنے کی قوت پیدا ہو جانا ہے۔ اگر صبر ضبط نہیں ہوگا، دونوں غصے مزاج کے ہوں گے، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، غصے میں کیا ہوگا؟ طلاق ہی۔ فرماتے ہیں سنیں، حسن سلوک اور برداشت کرنے پر ایک بزرگ جن کی بیوی بوڑھی تھی، وہ وضو کرا رہی تھی اپنے بزرگ کو۔ فرماتے ہیں وضو کراتے کراتے کچھ بوڑھیا سے، ان کی بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی تو اس بزرگ نے ان پر جھڑک دیا، غصے میں آ کر جھڑک دیے تو بیوی خاموش ہو گئی، برداشت کر لی۔ اس کے اندر برداشت کرنے کی صفت تھی، صبر و ضبط کی صفت ان کے اندر بہت اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ پیمانے پر تھی۔ جب بزرگ وضو سے فارغ ہو کر مسجد جا رہے تھے، مسجد کے صحن میں قدم رکھے تو ان کو ایک حدیث یاد آ گئی، کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر کر مسجد کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں قبول نہیں کرتا ہے۔ کسی کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہوا ہے،
جی کسی کو ستایا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے، برا سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کو یہ حدیث یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ فوراً میں مسجد کے صحن سے باہر نکلا اور میں گیا گھر کو اور بیوی کے سامنے جا کر کہا کہ میں نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر۔ پر بیوی کہنے لگی میں تو آپ کو معاف کر دیا، آپ کیوں یہاں پر کچھ آنے کی زحمت کرنے لگے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ بدسلوکی کرنے والے، بدرویہ اختیار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں۔ پھر وہ مسجد کو گئے اور جا کر نماز پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ میری عبادت قبول کر لے گا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ساتھ ہماری اہلیہ بھی رہتی ہے تو ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے رویہ؟ اللہ حفاظت فرمانا۔ یہ مزمل صاحب دعوت برکاتہ حضرت کی باتیں کچھ عجیب ہی اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ایک نوجوان تھا، حضرت کے پاس آتا تھا اور حضرت اسے نصیحت کرتے تھے، حضرت کے ساتھ قریب ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ کہیں جانا تھا، نوجوان اور اس کی بیوی وہاں پر تھی، شادی کا موقع تھا۔ حضرت کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو برے الفاظ سے بلایا، آدھی کی نہیں کی آرے توڑے کی جو الفاظ تھی، اس انداز سے اس نے پکارا۔ حضرت نے اس کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس نوجوان حضرت کی باتوں کو سننے کے بعد بھی وہ مزاج نہیں رہتے نا، فطرتاً بولنا پڑتا ہے، وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو بھی جھڑکتے ہیں، کا شادی میں جانا رہے تو بھی، رشتہ داروں کے سامنے بھی، دوست و احباب کے سامنے بھی، سسرال والوں کے سامنے بھی، سب کے سامنے بھی جھڑکنے کی صفت ان کے اندر، سمجھتے ہیں میں ہی بڑا ہوں۔ یہ کل والی آیت پر فٹ ہوتا ہے، تکبر، میں بڑا ہوں، میں مرد ہوں نا، میں تیرے ساتھ میں جیسا چاہے حکم لاگو کر سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ شادی پر تھی، یہ نوجوان جانے کی تیاری میں تھا اور سیدھا اندر گیا۔ اندر جا کر آتی کی نہیں کی گئے، آتی کہنے کے لیے وہ الفاظ سے بات کرنے کے ساتھ اس کی بیوی اندر سے آواز دی آ تو کھڑے مانچے میں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت کے پاس آیا ہے، حضرت پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت میں سدھر گیا۔ کیسے سدھر گیا؟ حضرت میں تمہاری بیان سے۔ تو میرے بیان سے نہیں سدھرا ہے، تو کہاں کی تجھے ٹھوکر لگی ہے، تجھے تو سدھر کر ہے، میری باتوں سے سدھر کرنے میں کیا ہوا ہے؟ حضرت ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ بولنے کے بعد نوجوان بولے حضرت میری باتوں کو بیان میں بولنا نہیں۔ حضرت تو بیان میں جو بولتے ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ تو دوسرے دن کا جمعہ تھا، حضرت بولنے لگے نوجوان کا واقعہ کہہ کر یہ بھی بول دے کہ وہ نوجوان اسی مجلس میں ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ رہا کہ بیویوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دین دیا ہے جی، کوئی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرے، بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ برداشت کرنے کی صفت نہیں ہے، اتنا بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانا ہے۔ تو دوسری چیز عباد الرحمن، بندوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خاص بندے، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ برداشت کرنے کی قوت جی۔ دوسری اس کے بعد فرمایا گیا، فرماتے ہیں عباد الرحمن کی تیسری صفت اپنے رب کے سامنے سجدہ ہو کر رات گزارنا۔ اس سے مراد تہجد کی نماز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے کی تیسری صفت تہجد گزار بندے، اللہ کے خاص بندے۔ مجلس کو جگانے کے لیے درمیان میں مزمل صاحب کی بات ہے تو اور ایک بات بھی آتا ہوئی مزمل صاحب کی۔ حضرت ایک بار بیان میں بول رہے تھے، مولوی صاحب کو زور سے پیشاب آ گئی، ضرورت پیش آ گئی زور سے۔ مولوی صاحب بیان میں بولنے لگے تھے تھوڑی دیر بیٹھے رہو آپ لوگ، میں بیت الخلا جا کر آتا ہوں۔ اب وہ بستی والے، شہر والے، قریے والے تھے، وہ لوگ سن کر رکھے تھے، اس سے پہلے بیت اللہ جانتے تھے، بیت الخلا کوئی نئی چیز ہے، یہ بھی کوئی معزز جگہ ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت
وہاں جا کر ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے. حضرت یہ بات بتا کر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم و احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہاں جانے کی دعا بھی بتائی, وہاں سے باہر آنے کی بھی دعا بتائی اللہ کے نبی نے. جی عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی دوسری صفت تہجد گزار بندے. قرآن مجید میں کئی ساری آیت ہیں تہجد گزار بندوں کے متعلق. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کے لیے اٹھ کر نفلی نمازیں ادا کرتا ہے اللہ اس کو مقام محمود عطا کرے گا, تعریف کا مقام عطا کرے گا. جیسے کہ میرے نبی کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا تھا تہجد کے ذریعے سے, ایسے ہی تم بھی تہجد ادا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بلند مقام عطا کرے گا. تو تہجد کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. فرماتے ہیں آخر رات میں تہجد کی فضیلت. رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا, اللہ سے دعائیں مانگنا بڑی خوش نصیبی اور باعث قبولیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب رات کے 2 ثلث ہو جاتے ہیں تو 1 ثلث باقی رہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو شب برات میں اور شب قدر میں تو مغربی سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ رمضان ان راتوں کے علاوہ بھی ہر رات کے آخری حصے میں تہائی ثلث کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے مغفرت کروں, ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں, ہے کوئی مجھ سے چاہنے والا, ہے کوئی آدمی جسے مصیبت مبتلا میں اسے مصیبت کو ختم کروں. آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے. بڑی اہمیت والی ہے اس رات ہے تہجد کی. فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر اتر آتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اور یہ کہہ کر پکارتے ہیں کون مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں. اور فرماتے ہیں جب رات کا بڑا حصہ گزر جائے 2 ثلث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں دوبارہ عطا کروں. تہجد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں تہجد کی فضیلت اور 4 بشارتیں 4 خوشخبریاں ہیں تہجد پڑھنے والے کے لیے. کیا ہے خوشخبری؟ فرماتے ہیں دیکھیں تہجد کی نماز امت محمدیہ سے پہلے کہ امت کے نیک لوگوں کی عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے 4 بشارتیں ہیں. نمبر 1 بشارت, تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. کسی کو قرب الہی حاصل ہو جانا تہجد کا عادی بن جائے. اللہ اکبر. تہجد پڑھنے والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. دوسری بشارت دیکھیں فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز آدمی کو گناہوں سے بچا کر دور رکھتی ہے اور اس نماز کی وجہ سے آدمی اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کے قریب تک نہیں جاتا ہے. تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے. دوسری بشارت کیا ہے؟ نماز تہجد قیام اللیل گناہوں کے لیے کفارہ ہے. تہجد کی نماز گناہ مٹ جاتے ہیں. تہجد کی نماز سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز اور قیام اللیل جسم سے مرض اور بیماریوں کو دور کرنے والی ہے. اللہ اکبر. آج کتنے مومن بندے اور بندیاں ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں زیر علاج طرح طرح کی بیماریوں مبتلا ہیں. جی معصوم سے معصوم چھوٹے سے چھوٹے بچے ابھی پیدا ہوئے, 1 سال کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ بلڈ کینسر, ہارٹ اٹیک, ایسے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے. اللہ حفاظت فرمانا ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ یہ بچوں کو جو بیماریاں لگ رہی ہیں ماں باپ کی گناہوں کی نوسط ہے. ماں باپ نے ماں جیسی بچہ جب حمل میں ہوتا ہے تو ماں اگر ڈھنگ سے ہوتی ہے تو بچے کے اندر بھی وہی اثر ہوتا ہے, ان کی گناہوں کا اثر بچوں پر ڈال دیتا ہے. اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام عذابات بھیج دیتا ہے, وہاں نیک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تو ان عذاب میں نیک لوگوں بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
اللہ کا جب عذاب آتا ہے وہ بھی دو. تو معصوم سے بچہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ جسمانی مرض سے اللہ حفاظت کرتا ہے. اور جو آدمی تہجد کا عادی ہوتا ہے وہ بہت ساری جسمانی امراض اور روحانی امراض سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھنے میں آئی ہے کہ نماز تہجد پڑھنے میں آدمی بہت کم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عباد الرحمن کی صفت پیدا ہو گئی. یہ چار چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے تہجد کی پابندی بن جائے. فرماتے ہیں کہ تہجد گزار کے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ. چار بشارتیں الگ سے، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں چلے جانا. کیونکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حساب و کتاب دے سکیں. فرماتے ہیں کہ خوش نصیب مسلمان ہے جو راتوں کو اٹھ کر نفلوں میں لگنے کی توفیق ہو گئی. تہجد گزار کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عافیت اور کامیابی کی بشارت ہے. دنیا میں خیر و برکت تندرستی حاصل ہوتی ہے، آخرت میں حساب و کتاب سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک زمین میں میدان میں جمع کیا جائے گا. قیامت کے دن پھر ایک پکارنے والا ایک کہہ کر پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی کروٹوں کو خواب گاہوں سے دور رکھا رات میں. فرماتے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی تعداد بہت کم ہوگی، وہ سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دیگر تمام لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا حکم جاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو حساب و کتاب بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. فرماتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے نیند کی وجہ سے تہجد میں اور رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں آنکھ لگ گیا، سو گیا تھا. کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اپنے نفس پر ایک سزا ڈال لیا تھا. وہ سزا یہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 سال تک پوری راتیں کبھی بھی نہیں سوئی. عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک میں عبادت میں مصروف ہو جایا کرتا. اپنے آپ کو سزا ڈال دی. سزا گناہ ہو گیا آج کہتے اب فوراً طے کر لینا میں سے گناہ ہو گیا نا، میں آج اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، اتنے پارے قرآن پڑھوں گا، میں اتنی ذکر کروں گا کیونکہ مجھ سے گناہ ہو گیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری 1 سال تک پوری رات میں عبادت میں مصروف ہو گیا. فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا حضرت مجھے رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دوست صبح میں گناہوں سے بچ جا، اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کی توفیق دے دے. بات تو چھوٹی ہے مگر بہت بڑی بات ہے. رات کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تو دن کی عبادت دن میں گناہوں سے بچ جا، اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کی توفیق دے دے گا. اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہوا کسی نے مجھ سے خواب میں آ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. کہنے لگے آپ تو مغفرت ہونے ہی والے تھے، آپ تو بڑے علم والے ہیں، عجیب آپ تو بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں. کہنے لگے یہاں علم کام نہیں آئے بلکہ میری عبادت کام آئی. یعنی میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میری مغفرت کر دی. جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعت بنا دیتا ہے. ایک فرشتوں کی وہ جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کی جماعت ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کو تھپکیاں دے کر سلا دیا کرو، ان کو اٹھانا نہیں کیونکہ ان کا اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے. اس وقت میں میرے مقبول اور میرے خاص بندے اٹھنے کا وقت ہے. یہ میری سرزمین میں سب سے بڑے نافرمان بندے ہیں اور میرے فرما بردار بندے کے اٹھنے کا وقت ہے. ان کا اٹھنا مجھے پسند ہے کہ ان کو سلا دیا کرے. اللہ حفاظت فرمائے کہ خدا اللہ ہمیں اس لسٹ میں جمع نہ کرے، نافرمانی کی لسٹ میں نہیں، فرما برداروں کی لسٹ میں اللہ جمع کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں بھی اٹھا دیا کرے. کہتے ہیں کہ آج اس رات میں میرے وہ مقبول بندے اٹھیں گے اور جو دعا مانگیں میں قبول کروں گا. ہمیں نافرمان بندے اٹھیں گے جو اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے، جا ان کو تحقیر دے کر سلا دیا کرو.
فرشتوں کی دوسری جماعت آئے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کی جماعت جاؤ ان بندوں کو جگا دو، ان بندوں کو جگا دو کہ جن کا اٹھنا مجھے بہت پسند ہے اور راتوں کو اٹھ کر راز و نیاز کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر باتیں کرتے ہیں، جاؤ ان کو جگا دیا کرے، وہ نیک بندے ہوں۔ فرشتوں کی تیسری جماعت ہے اور ان لوگوں کو اٹھانے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کو جگاؤ، نہیں صرف ان کی کروٹیں بدل دو، ان کا اٹھنا بھی مجھے پسند ہے، ان کا سونا بھی مجھے پسند ہے، ان کی عبادت بھی مجھے پسند ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری ساری زندگی عبادت میں لگا دی۔ اللہ اکبر، کروٹیں بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے جی، خالی ان کی کروٹیں ہم بھی ایسے فرما بردار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم ارادہ کر کے سوتے ہیں، ٹھیک جس وقت میں اٹھنا اللہ تعالیٰ کو جگا دیتا ہے اسی وقت میں، وہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ فرشتے آ کر جگاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے وہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں سورہ کہف میں بتلایا تھا کہ اس کے اندر ذکر ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں صبح میں اٹھنا چاہتا ہوں، نہیں اٹھ سکتا ہوں، کہنے لگے اس آیت کی تلاوت کر کر یہ نیت کر کر سو جائیں جس وقت میں اٹھنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اسی وقت میں آنکھ کھول دیتا ہے۔ جی، جب انسان رات میں سوتا ہے تو فرشتے اس کے سرہانے کھڑ کر 3 گھنٹیاں ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی خود بخود اللہ تعالیٰ اس کی پہلی گھنٹی کو بھی کھول دیتا ہے، پھر اٹھ کر تیار ہوتا ہے نماز کے لیے، دوسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے، پھر نماز کے لیے چل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے کی پوری گھنٹیاں کھول دیتا ہے، وسوسے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تہجد کی بڑی فضیلت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بتائی، لہٰذا اس کا اہتمام، تہجد کا اہتمام کریں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی 3 صفتیں اب تک سنی۔ ایک، تکبر نہیں کرنا ہے اللہ کی سرزمین پر، تواضع اور عاجزی اختیار کریں، تکبر ہرگز نہیں، چاہے تم جتنا بھی علم حاصل کر لو، چاہے تم مالداری کے اعتبار سے کتنے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ، تم کسی بھی آفس کے بڑے سے بڑے سیٹ بھی تمہیں مل جائے، تکبر پر نہیں آنا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو تمہیں یہاں تمہیں بننے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ نے چاہا تم بنے، تم خود اپنے طور سے بنے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، تم خود بڑے نہیں ہوئے، تمہیں بڑے ہونے کی طاقت اللہ نے دیا ہے، تکبر کی مزاج اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ دوسری چیز، جاہل لوگوں کے ساتھ، جاہل آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ بھی بدسلوکی میں اتر کر مت آؤ، بلکہ آپ صبر اور ضبط سے کام لیا کرو۔ تیسری چیز، تہجد کی پابند نہ دے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اور بھی باتیں کل 12 صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے، ان میں تو ابھی 3 ہی چیز سنے ہیں، اور بھی بقیہ چیزیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہر دن تراویح کے بعد انشاءاللہ سنتے آئیں گے۔ آپ لوگوں کے انتظار میں تقریباً 1 گھنٹہ نعت ہی میں وقت گزر گیا، اس کے بعد آپ کے انتظار کرتے 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 ابھی 12 بجے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک بات پر افسوس ہے، لوگوں نے کہا کہ تاخر آتے ہیں تو بیان کو تھوڑا آگے رکھ لو گے، 11 بجے رکھ لو، 11:30 بجے رکھ لو، 12 بجے رکھ لو، کی درخواستیں آئی، مشورے آئے۔ درخواست تو آئی تھی، درخواست پر عمل تو ہوا، لوگ غائب۔ درخواست تو بہت آئی، 11 بجے کی، 12 بجے کی، یہاں تو 1 بجے کی درخواست بھی آئی۔ تاخراتوں میں تو کہتا ہوں انفرادی اعمال کریں، خوب انفرادی اعمال کریں، اتنا روئیں اللہ سے، جسے کہ میں پہلے تاخرات میں بتایا تھا، تمہارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کا قطرہ جمع ہو جائے، کل جہنم کی آگ بجھانے کے لیے وہ قطرہ تمہارے لیے کام آ جائے۔ اتنا روئیں اللہ سے، اتنا مانگے اللہ سے۔
جی ہمارے نعت خوان درمیان میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے بہت ساری پیاری پیاری اللہ کے نبی کے شان میں بہت سارے اچھے اچھے انداز میں نعت پیش کرے. اگر ابھی بھی چاہتے ہیں تو ایک نعت پڑھا لیں، اگر نہیں تو پھر دعا سے مجلس ختم کریں. جی کچھ گرم وغیرہ کا بھی انتظام کا حکم ہو جائے گا. اب دیے تو پھر بکھر گئے تو پھر جی دعا کے بعد انشاءاللہ. دعا کے بعد چائے پینے کے بعد چائے کے چاہت میں مست مگن نہ ہو جائے، عبادت میں مصروف ہو جائے. جی انشاءاللہ.